نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين ثم آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ بجی، آپ ٹھیک ہیں بجی؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آپ کی طرف پڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین اور دنیا کے بہترین کام دیں، اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دیں اور اس قرآن کے تمام احکامات پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کل ہم نے جن آیات کو پڑھا تھا ان کو ہم پہلے تھوڑا سا مختصر سا دیکھتے ہیں کہ ہم نے کل کیا پڑھا تھا۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکتے ہیں وہ بہت بڑے ظالم ہیں۔ اللہ کی مسجدوں سے روکنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی مسجدوں سے روکنے سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ فرقہ واریت کے لیبل لگا لیتے ہیں، اپنے مساجد کے اوپر بڑے بڑے نام لکھ لیتے ہیں، حنفی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ ساری چیزیں جو لکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو کہا ہے کہ یہ یعنی کہ مسلمانوں کو روکنا ہے۔ اللہ کے گھر پہ اللہ کا نام ہو تو اچھا لگتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جگہ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسجدوں کو ویران کرنا کیا ہوتا ہے کہ مسجدوں سے لوگوں کو دور کر دینا ہے، ایسی باتیں، ایسی فرقہ واریت کی ہوا پھیلانا کہ فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں کافر، اور ہماری ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ان کے ہمارے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ہم ایسے کریں گے تو ہمارے اعمال خراب ہو جائیں گے، ان کے پیچھے یہ کریں گے تو ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اس طرح کی باتیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد نہ کرنے والے کون تھے؟ جو اللہ کے راستے پہ مال خرچ نہیں کرتے۔ اور اس کے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ لوگ اللہ کی جب عبادت کرنے لگو، خاص طور پہ نماز پڑھنے لگو، تو اگر سفر کی حالت میں ہو تو آپ کا منہ کسی طرف بھی ہو، میں ہر جگہ موجود ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ سے ان لوگوں کے یعنی کہ زبانیں بند کرنے کی کوشش کی ہے جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو مشرق کی طرف ہے یا اللہ تعالیٰ تو مغرب کی طرف ہے، تو آپ لوگ تو سفر کی حالت میں کہیں بھی نماز پڑھ رہے ہو، جو ان کے تمسخر بجی اڑانے۔ آواز، بجی معاف کرنا، آواز بہت رک رک کر آ رہی ہے، کچھ ہی الفاظوں کی آواز آ رہی ہے۔ ایک منٹ۔ اب چیک کریں آواز ٹھیک آ رہی؟ میری آواز کلیئر ہوئی کہ نہیں؟ جی باجی ہو گئی، اب تو پتہ نہیں پروین ہوئی؟ اصل میں نا یہاں پہ محرم الحرام کے ایونٹ وہ منا رہے ہیں نا اہل تشریح لوگ، تو اس وجہ سے نا پاکستان میں نیٹ ورک کا بہت ایشو ہوگا 2-3 دن، تو اس لیے جی اگر تو ہماری کلاسز اگر اسی طرح ہم ایسے کریں گے کہ یہ کل کی اور پرسوں کی کر لیں گے کیونکہ نیٹ ورک بند ہوگا۔ چلیے اب آواز کلیئر ہو گئی، اب بتانا شروع کروں۔ ہاں جی باجی۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ مشرق اور مغرب جو ہے وہ میرے ہی بنائے ہوئے ہیں، اور آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 2 مشرقیں اور 2 مغربوں کا ذکر فرمایا۔ انشاءاللہ ہم اس کو آگے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم لوگ کچھ بھی کرو، تمہاری نیتیں کچھ بھی ہوں، یہ میں تم سے بہتر تم کو جانتا ہوں۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگ مجھے گالی دیتے ہیں جب کوئی بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے،
یہودیوں نے مجھے یہ گالی دی کہ عزیر علیہ السلام جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں، اور جو ہے عیسائیوں نے یہ مجھے گالی دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، جبکہ میں تو خالق و مالک ہوں، میں تو پیدا کرنے والا ہوں، میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ہماری کل کی آیات تھی، اور آج انشاءاللہ ہم آگے آیات کو دیکھیں گے۔ اور سب سے پہلے ہمیں روٹین کے مطابق ہم پہلے سب سے پہلے ترجمہ دیکھیں گے، پھر روٹ ورڈ دیکھیں گے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد تفسیر دیکھیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال، اور کہا، الذین، ان لوگوں نے، لا نہیں، یعلمون، وہ علم رکھتے، لولا، کیوں نہیں، یکلمونا، کلام کرتا ہم سے، اللہ، اللہ تعالیٰ، او، یا، تأتینا، آتی ہمارے پاس، آیا، کوئی نشانی، کذالک، اسی طرح، قال، کہا، الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم، ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، اس کی بات کی طرح، تشابہت، ایک جیسے ہی ہوگے، قلوبہم، دل ان کے، قد، یقیناً، بشرنا، صاف بیان کر دی ہم نے، آیات، آیتیں، لقوم، ان قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے، یوقنون، جو یقین رکھتے ہیں، یقین کرتے ہیں، انا، یقیناً ہم نے، ارسلنا کا بھیجا آپ کو، بالحق، حق کے ساتھ، بشیرن، خوشخبری سنانے والا، ونذیرن، اور ڈرانے والا، ولا، اور نہیں، تسألو، تم سے سوال کیا جائے گا، ان اصحاب الجحیم، اہل دوزخ کے بارے میں۔ یہ تھی ہمارے دو آیات، ہم اس کی اب روڈ ورڈ دیکھتے ہیں۔ یکلمون، بات کرتے ہیں ہم سے، کاف لام میم، تأتینا، آتی ہمارے پاس، حمزہ تا، یا، اس کا روڈ ورڈ ہے، تشابہت، ایک جیسے ہوں گے، شین با ہا، اس کا روڈ ورڈ ہے، بشنا، صاف صاف بیان کر دی ہم نے، با، یا، نون، اس کا روڈ ورڈ ہے، ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو، را، سین، لام، اس کا روڈ ورڈ ہے، بشیرن، خوشخبری سنانے والا، باشین، را، اس کا روٹ ورڈ ہے، ونذیرن، اور ڈرانے والا، نون، را، را، اس کا روٹ ورڈ ہے، تسالو، تم سے سوال کیا جائے گا، سین، الف، لام، اس کا روٹ ورڈ ہے، جحیم، اہل دوزخ، ہا، جیم، ہا، میم، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی آیات۔ اب دیکھتے ہیں ہم اس کی مختصر سی تفصیل۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، اسی طرح ان کی بھی بات کی طرح ان لوگوں نے کہا جو ان سے پہلے تھے، ان سب کے دل ایک جیسے ہو گئے، یقیناً ہم نے آیات صاف صاف بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله او تأتينا آية، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، اس کی وضاحت کریں۔ وقال الذین لا یعلمون، مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ جنہوں نے یہ الفاظ کہے وہ یہودی تھے، لولا یکلمون اللہ، اللہ تعالیٰ رسولوں سے کلام کرتا ہے، وہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیہ، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ وہ اپنی ناقص عقل اور ناقص رائے سے رسولوں کے سامنے مطالبات رکھتے تھے۔ مثلا یسألونک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان سے آسمان سے کوئی کتاب اتار لائیں، سو وہ یقیناً موسیٰ سے بھی اس سے زیادہ سوال کر چکے ہیں۔ النساء آیت نمبر 153۔ وقالوا ما هذا
هذا الرسول يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون أن تتبعون إلا رجلا مسحورا. اور انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، اس کی طرح کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا اور وہ بھی اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا، یا اس کے پاس کوئی خزانہ نہیں نہ ڈالا جاتا، یا ان کے پاس کوئی باغ ہوتا ہے جس سے وہ کھاتا۔ اور ظالموں نے کہا تم تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے چلتے ہو۔ الفرقان آیت نمبر 878۔ قال الذين لا يعلمون لولا يكلمون قال الذين كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، اسی طرح ان کی بات کی طرح ان لوگوں نے بھی کہا جو ان سے پہلے تھے۔ اس کی وضاحت کریں، یہودیوں نے اپنے رسولوں کے بارے میں یہی عادت رکھی، وہ ہدایت کے لیے محض بحث پہ بحث کرنے کے مطالبے کرتے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے مطالبہ کرنے کی حد کر دی۔ مثلا انہوں نے کہا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی بہتا ہوا چشمہ جاری نہ کر دیں۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 90۔ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، دوسری جگہ پہ انہوں نے کیا مطالبہ کیا؟ ہم ہرگز آپ یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو علانیہ دیکھ لیں۔ البقرہ آیت نمبر 55۔ تشابہت قلوبہم، ان سب کے دل ایک جیسے سے کیا مراد ہے؟ ان سب سے مراد یہ ہے کہ ان کے اگلے اور پچھلوں کی ذہنیت ایک جیسی تھی۔ آج کی یہودی کفر اور شرک میں بھی اپنے پہلے جیسے لوگوں کے مشابہ ہو گئے۔ سارے اگلے اور پچھلے انسانوں کے دل ایک جیسے کیسے ہوتے ہیں؟ اگلے اور پچھلے انسانوں کے دل جو ہیں، لوگوں کے دل ایک جیسے ایسے ہوتے ہیں کہ سرکشی کی وجہ سے حق کی دعوت دینے والے کے سامنے کیے گئے مطالبات رکھتے ہیں تو ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، یقیناً ہم نے آیتیں صاف صاف بیان کر دی اور ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ ان آیات میں کن کا تذکرہ کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ نشانیاں صاف صاف نمایاں کر دی لیکن وہ فائدہ انہی کو دیتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ بہت اہم بات ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو ہدایت جب دیتا ہے تو اس کے اندر غور و فکر والی جو حص ہوتی ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ اس کو ہر چیز میں اللہ رب العزت اپنی صفاتی جو ہے جلوے دکھاتا ہے۔ فرض کریں کوئی انسان ہے، وہ پریشان ہے، اس کو ٹینشن ہے، وہ اس قدر مصائب میں گرا ہوا ہے کہ اس کو سمجھ کچھ نہیں آ رہی۔ اب وہ جو مصائب ہیں یا ٹینشنیں ہیں یا پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اندر کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو اے ابن آدم، اگر تو مجھے چھوڑ کے دنیا کی طرف چلتے ہو تو دنیا تمہارے لیے سوائے آزمائش کے، سوائے تنگی کے، سوائے تکلیف کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تم یہی میری رضا کی خاطر اپنی مرضی کو چھوڑ کے اللہ کی رضا، اللہ کی من چاہی زندگی گزارنا شروع کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ان پریشانیوں، ان آزمائشوں، ان تکلیفوں سے تمہارے لیے وہ انعامات تمہیں دے گا، انعامات رکھے گا کہ تمہاری سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی۔ ہم اکثر پریشان ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت برا ہوا، ہم نے اس قدر پریشان تھے، ہمارے ساتھ ایسے ہوا تھا، ہم کہیں گے ہمارا یہ چیز گم گئی، یا ہمارے گھر میں اس قدر بڑا حادثہ ہو گیا، یا کوئی بھی بات ہے جس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو ہم وقتی طور پہ بہت زیادہ واویلا مچاتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم نے یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ جو تکلیف، یہ جو مصیبت، یہ جو پریشانی ہم پہ آئی ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ اگر تو ہمارے گناہ ہیں تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اگر ہمارے گناہ نہیں ہیں، اگر ہم سے کوئی ایسی
जाने अनजाने में भूल चूक नहीं हुई, जबकि इंसान है, इंसान से कदम कदम पे भूल चूक होती है। अगर फर्ज करें इंसान को ये गुमान है कि वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता, अपने आप को पाबंद रखता है, तो फिर वो इस बात पे खुश हो कि ये अल्लाह ताला की आजमाइश है और इसके बदले में इसका नेमल बदल जो मुझे मिलने वाला है इस दुनिया में भी बेहतरीन मुकाम है और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ बेहतरीन मेरा इंशाल्लाह मुकाम होगा। तो इस तरह क्या होगा, इंसान का जो ईमान है वो मजबूत होता है। और इसी तरह अगर कोई परेशानी मुसीबत आती है तो जो लोग ईमान के कमजोर होते हैं वो बजाय अल्लाह की तरफ रुजू करने के वो क्या करते हैं कि वो सरकशी की तरफ आ जाते हैं कि हमें हमें मिले अल्लाह ताला को, हमारे साथ ही ऐसे क्यों होता है, हमने क्या अल्लाह ताला का बिगाड़ लिया। नौजुबिल्लाह, कुछ लोग तो इस हद तक कुफर या कलमे बोलते हैं कि वो अल्लाह ताला को नौजुबिल्लाह इस लेवल में ले आते हैं जैसे एक इंसान हो कि हमने अल्लाह ताला की कौन सी खेती खराब कर दी, अल्लाह ताला का ये कर दिया, नौजुबिल्लाह। तो ये चीजें जो होती है ये सरकशी की तरफ आती है। अल्लाह ताला अपनी निशानियों से कुछ लोगों को अगर हदायत देता है तो कुछ लोग उससे गुमराह भी होते हैं, क्योंकि आजमाइशें, तकलीफें और ये जो सारी चीजें होती हैं ये अल्लाह ताला की ही तरफ से होती हैं। और इंसान जब इस पे सब्र करता है तो अल्लाह ताला उसको नेमल बदल बहुत ही खूबसूरत देता है। लिकौमी यूकिनून में किस बात की यकीन दहानी करवाई गई है, इसमें निशानियां हैं कि मन जानिबिल्लाह होने के यकीन है। यानी कि इस निशानियों में अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुरान पाक जो इंसान पढ़ता है उसको अल्लाह ताला एक कह लें कि बेनाई दे देता है, लाशऊरी तौर पे उसको समझ आने लग जाती है कि मेरा इस दुनिया में आने का मकसद क्या था और मैं किस मकसद के हुसूल के लिए इस दुनिया में आया हूँ और मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, जब इंसान अपना मुहासबा करता है, जब वो सोचता है कि मैं किस लिए आया था और मेरा आने का मकसद क्या था, तो उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से वो बेनाई मिलती है, वो रोशनी मिलती है जो इंसान के लिए मिशले राह बनती है, उसे हदायत की रोशनी मिलती है। और वो उसी रोशनी में चलते हुए यानी एक टाइम ऐसा आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की वो मार्फत पा लेता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रज़ा तक पहुंच जाता है, अल्लाह ताला के साथ उसका तल्लक मजबूत हो जाता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको इस दुनिया में भी और आखिरत में भी बुलंद तरीन मकाम अता फरमाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इन्ना अरसलनाका बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन व ला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम, और यकीनन हमने आपको हक के साथ खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बना के भेजा और आपसे अहले दोज़ख के बारे में नहीं पूछा जाएगा। इन्ना अरसलनाका बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा, यकीनन हमने आपको हक के साथ खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बना के भेजा। की क्या वजाहत है, यकीनन हमने आपको हक के साथ खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बना के भेजा। इन्ना अरसलनाका, बेशक हमने आपको भेजा। अल्लाह ताला ने वजाहत फरमा दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने पैगंबर बना के भेजा। बिल हक़, सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने कहा कि इससे मुराद कुरान पाक है, यानी अल्लाह ताला ने हक के साथ कुरान पाक के साथ कुरान पाक का नज़ूल फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो ये क्या है, बिल हक़, हक के साथ है। इस्लाम और तीसरे मायने सच के हैं, यानी कि इस्लाम का जो तीसरा मायने है वो है सच्चा, सच्चा दीन, खालिस दीन। इसमें गवाही है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हक से मुराद दीन इस्लाम है, कुरान और सुन्नत का नाम है। दीन इस्लाम क्या है, दीन इस्लाम कुरान और सुन्नत का नाम है, यानी कि शरीयत का नाम है। बशीर व नज़ीरा, बशीर से मुराद जन्नत की खुशखबरी देने वाला, नज़ीर से मुराद जहन्नम का खौफ दिलाने वाला। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने कहा, जन्नत की खुशखबरी देने वाले और आग से डराने वाले हैं, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं हमें खुशखबरी देने वाले और डराने वाले हैं, यानी कि जन्नतियों के लिए, नेक लोगों के लिए खुशखबरी है जन्नत की, और बदकार और बुरे लोगों के लिए, मुश्रिकीन के लिए, मुनाफिकीन के लिए और शिर्क करने वालों के लिए जहन्नम का डर है, जहन्नम का खौफ दिलाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए।
اب یہاں سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم انسانوں کے لیے بنائی. اور کیوں بنائی؟ دیکھیں، اگر اللہ رب العزت جنت اور جہنم دونوں کو تیار کر کے خوشخبری نہ دیتا، انسان کو ڈراتا نہ، تو انسان کی جو نفسیات ہے وہ کبھی بھی آمادہ نہیں ہوتی کہ اپنے آپ کو وہ کسی دائرے کار میں رکھیں. ابھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس قدر کھول کھول کے اپنی نشانیاں بیان کی اور ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ جو قرآن ہے، یہ جو حدیث ہے، یہ ہمارے لیے مشل راہ ہے. اس کے باوجود لوگوں نے اپنی طرف سے ہزاروں لاکھوں حدیث ایسی گاڑ لی اپنے پاس سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوخ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کس لیے؟ دنیا کے لالچ میں. اگر اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم کا نہ تذکرہ کیا ہوتا تو جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ تو بیچارہ اپر کلاس لوگوں کے پاؤں کے نیچے آ کے کب کا کچل چکا ہوتا، کب کا مر چکا ہوتا. تو اللہ رب العزت کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں ہم جیسے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. ہم جیسے جیسے قرآن پاک پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے جو شعور کا جو دیپ ہے اس کو روشن اور مزید روشن کرتا جائے گا انشاءاللہ تعالی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ جنت کی خوشخبری دینے والے اور آگ سے ڈرانے والے ہیں، مومنوں کو ثواب کی خوشخبری دینے والے اور کافروں کو عذاب سے ڈرانے والے ہیں. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اسی طرح مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کے بطون قریش کو آواز لگائی، اے بنی قحط، اے بنی عدی، یہاں تک کہ سب کے سب اکٹھے ہو گئے، حتیٰ کہ کوئی آدمی خود نہ جا سکا تو اس نے اپنا قاصد بھیج دیا کہ دیکھو کیا معاملہ ہے. غرض کے قریش آگے، ابو لہب بھی آ گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ یہ بتاؤ، اگر میں یہ خبر دوں کہ ادھر وادی میں شہسوار کی ایک جماعت ہے جو تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے، تو کیا تم میری بات کو مجھے سچ مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں، ہم آپ پر سچے کا ہی تجربہ کیا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. اس پر ابو لہب نے معاذ اللہ کہا کہ غارت ہو تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے. اس پر اللہ رب العزت نے سورۃ اللہب نازل فرمائی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہو جائے اور وہ خود غارت ہو جائے. صحیح بخاری حدیث نمبر 4801. یہاں بھی ابو لہب جب ہم سورت پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی پڑھیں گے، لیکن مختصر سا میں آپ کو یہاں پہ بتاتی چلوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ابو لہب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے ان کے پاس جو لونڈی آئی بتانے کے لیے کہ آپ کے ہاں بھتیجا ہوا ہے، تو اس نے انگلی کے اشارے سے کہا تھا جاؤ تمہیں میں آزاد کرتا ہوں. یہ من گھڑت بات میں آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں. تو انہوں نے اپنی انگلی کے اشارے سے کہا تھا جا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. تو وہ جو انگلی ہے وہ جہنم میں نہیں جلے گی، بقایا سارا جسم جلے گا. جبکہ اللہ رب العزت، یہ ان لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں جو قرآن سے دور ہے، جو لوگوں کے مجمع اکٹھا کر کے ان کو راگ الاپ الاپ کے قصے کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں اور بڑا جھوم جھوم کے بول رہے ہوتے ہیں اور بڑا لاؤڈ آواز میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ایسے کیا، انہوں نے ویسے کیا. ان کی یہ من گھڑت قصے کہانیاں ہیں. جبکہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں. اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ ابو لہب کی 9 انگلیاں غارت ہوں ایک انگلی کو چھوڑ کے. اللہ رب العزت نے کہا کہ دونوں ہاتھ غارت ہوں. تو اس طرح جب ہم قرآن پڑھیں گے ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں پتہ چلیں گی جو من گھڑت ہوں گی. تو من گھڑت چیزوں کے بچنے کے لیے وہ بے حد ضروری ہے کہ ہم خود قرآن کا مطالعہ کریں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ قرآن پاک تو آسان ہے ان لوگوں کے لیے جو ان سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے. یعنی کہ اللہ رب العزت نے بار بار اس آیت کو دہرایا
تاکہ جو لوگ یہ اپنا ذہن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے اس کا علوم حاصل کرنا عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے، تو اس چیز کو اللہ رب العزت نے بری طرح رد کیا ہے کہ یہ قرآن بہت آسان ہے، ہر انسان سیکھ سکتا ہے، ہر انسان پڑھ سکتا ہے، صرف اس کو کیا چاہیے، اس کو شعور کے اینک چاہیے جو اپنا محاسبہ کر سکے، ہر آیت کے بعد اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر سکے اور یہ جان سکے کہ آیا جو میں نے پڑھا اس پہ میرا یعنی کہ میں اتر رہا ہوں۔ اگر میں نے مومنوں کی علامات پڑھی تو میرے اندر مومنوں والی علامات ہیں، اگر میں نے منافقین والی پڑھی تو کہیں خدا نہ خواستہ میرے اندر منافقین والی علامات تو نہیں ہے، اگر ہم نے کافروں کی علامات پڑھی تو کہیں میرے اندر کافروں کی علامت تو نہیں ہے۔ تو یہ چیز شعور کے ساتھ آتی ہے جب انسان ہدایت کے لیے نکلتا ہے، جب انسان اپنے لیے صراط مستقیم کا راستہ چننے کے لیے نکلتا ہے یا رب کی معرفت کے لیے نکلتا ہے، تو یہ چیزیں آٹومیٹکلی انسان کے مائنڈ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ الحمدللہ یہ ان آیات پر مشتمل ہے جنہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے نازل ہوئے، یہ تینوں امور کی طرف راجع ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی سیرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام، ان کی رسالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام، ان کا طریقہ، ان کی رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام، کن کے لیے؟ امت محمدیہ کے لیے، قرآن و حدیث کی معرفت۔ اور پہلا اور دوسرا نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا ارسلناک میں داخل ہوتا ہے، اور تیسرا نقطہ اللہ تعالیٰ کے اشعار بالحق میں داخل ہے۔ نقطہ اول یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت کا توازو ہے، یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل اہل زمین کے جو حالت تھی وہ معلوم تھی، اس زمین میں رہنے والے بتوں کی، آگ کی، صلیب کی عبادت میں مبتلا تھے، اس لیے جو دین آیا انہوں نے اسے تبدیل کر کے رکھ دیا، یہاں تک کہ وہ کفر کی تاریکیوں میں ڈوب گئے اور کفر کی تاریکیاں ان پہ چھا گئی تھی۔ البتہ اہل کتاب کی کچھ باقیات تھی جو دین اسلام پر قائم تھی، یعنی کہ کچھ نیک لوگ تھے جو ان کی دین پہ قائم تھے، یعنی کہ اہل کتاب کی جو تورات اور زبور تھی، اور اصل میں ان کی جو انجیل بکس تھی ان پہ اصل والی پہ قائم تھے، کچھ لوگ باقی تھے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بہت پہلے ناپید ہو چکے، یعنی کہ اس دنیا سے جا چکے تھے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو عبث اور بے فائدہ پیدا نہیں کیا اور نہ ہی ان کو بے حساب و کتاب عذاب چھوڑ دیا ہے، کیونکہ وہ حکیم و دانا، باخبر، صاحب قدرت اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بس اس کی حکمت اور اپنے بندوں پر اس کا بے پناہ رحمت کا تقاضا ہوا ہے کہ وہ ان کی طرف ایک نہایت عظمت والا رسول مبعوث کرے جو ان کو ایک اللہ کی عبادت کا حکم دے جس کا کوئی شریک نہیں، ایک عقل مند شخص محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو پہچان لیتا ہے، اور یہ بات بہت بڑی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں۔ اور رہا دوسرا نقطہ، تو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی طرح پہچان لیا، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل آپ کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ زندگی، آپ کے کامل ترین خصوصیات پر آپ کی نشر و نما کی معرفت حاصل ہوگی۔ پھر بعثت کے بعد آپ کی مکارم عظیم اور روشن اخلاق بڑھتے چلے گئے، پس جنہوں نے ان اخلاق کی معرفت حاصل کر لی انہوں نے آپ کے احوال کو اچھی طرح جانچ لیا، انہیں معلوم ہو گیا کہ ایسے اخلاق صرف انبیاء کاملین کے ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اوصاف کو اصحاب اوصاف اور ان کے صدق اور کذاب کی معرفت کے لیے سب سے بڑی دلیل قرار دیا۔ رہا تیسرا نقطہ تو یہ ہے کہ عظیم شریعت
اور قرآن کریم کی معرفت جسے رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، جو سچی خبروں اور اچھے احکامات اور ربوبیت سے ممانعت اور روشن معجزات پر مشتمل ہے۔ بس تمام نشانیاں ان تین باتوں پہ آ جاتی ہیں: بشیرہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو دنیاوی اور آخرت کی سعادت کی خوشخبری سنانے والے ہیں جس نے آپ کی اطاعت کی، ونذیرہ اور اس شخص کو دنیاوی اخرود اور بدبختی اور ہلاکت سے ڈرانے والے ہیں جنہوں نے آپ کی نافرمانی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تمہیں اہل دوزخ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گئی کہ اکثر لوگ ہدایت قبول نہ کرنے کے نتیجے میں دوزخ میں پہنچیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا کہ وہ کیوں ایمان نہیں لائے۔ یہ تھی ہماری آج کی آیت مبارکہ جس کی ہم نے مختصر تفسیر پڑھی۔ اس کی سب سے اہم جو پوائنٹ ہم نے پڑھے وہ یہ تھے کہ اللہ رب العزت کی جو معرفت حاصل ہوتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے۔ ہم قرآن کو